لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم وجاهدي مناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. دعائے سلامتی نام زمانہ. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بصلاة محمد وآل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ارباب عزا کربلا راہ عبودیت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند مطالب کل عرض کیے تھے. جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام تلاوت کیا، یہ سورہ یاسین کی 59، 60 اور 61 نمبر آئے تھے. سورہ یاسین کی 59، 60 اور 61 نمبر آیات کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے عنوان سے تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیات کریمہ میں پروردگار عالم اسی راہ عبودیت کو بیان کر رہا ہے. فرما رہا ہے پروردگار عالم ممتاز الیوم، یعنی قیامت وہ دن ہے، قیامت وہ گھڑی ہے، قیامت وہ روز ہے کہ جس دن پروردگار عالم مجرمین کو مومنین سے جدا کر دے گا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے راہ عبودیت میں جرم کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ کبھی ان کا جرم یہ ہے کہ
کہ انہوں نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، کبھی ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو چھپایا ہے، کبھی ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، کبھی ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو نہیں مانا ہے، کبھی ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی اللہ کی عبودیت کی اقسام ہیں، چاہے اللہ کی عبادت ہو، چاہے اللہ کی اطاعت ہو، چاہے اللہ کی اطاعت ہو، جو بھی اس عبودیت کے راستے سے ہٹ گیا ہے، پروردگار عالم اس کو ٹائٹل کیا دے رہا ہے؟ مجرم کہہ رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی قیامت وہ دن ہے کہ جس دن مجرمین کو مومنین سے جدا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، کیوں جدا کیا جائے گا مجرمین کو مومنین سے؟ عزیزان گرامی، شاید اس وجہ سے ہو کہ چونکہ مومنین کے لیے اللہ نے جنت کو قرار دیا ہے اور مجرمین کے لیے جہنم کو قرار دیا ہے۔ جنت میں اللہ کا ابدی ثواب ہے، وہاں پر اللہ کی ابدی نعمتیں ہیں، اور جہنم میں اللہ کا ابدی عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، یا اس وجہ سے ہے عزیزان گرامی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ خود جنت خود جہنم کے اندر ان مجرمین کو جدا جدا رکھے گا۔ یعنی جیسے یہاں پہ ہم کہتے ہیں انفرادی، یعنی ایک انسان کو جب جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس کو تنہائی میں رکھا جاتا ہے، تو وہ جو انفرادی جیل ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، بہت اذیت دیتی ہے۔ پروردگار عالم شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں ان کی کیٹیگری کے لحاظ سے، یعنی جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، جو امام کا انکار کر رہا ہے، جو کتابوں کو جھٹلا رہا ہے، جو رسولوں کا انکار کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے ان کو جہنم میں اللہ الگ الگ رکھے گا، اور یہ الگ الگ رکھنا ہی ان کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور یا پھر اس سے یہ مراد ہے دانے گرامی کہ وہاں جہنم میں پروردگار عالم جب انہیں ڈال دے گا تو یہ قرب الہی سے دور ہو جائیں گے دانے گرامی، اور قرب الہی سے دوری اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس کے بارے میں اہل بیت اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اصبر علی حر نار کیف اصبر علی فراقک، تیری آتش پہ تو میں صبر کر سکتا ہوں لیکن تیری جدائی پہ کیسے میں صبر کروں؟ یعنی تیرے آگ پر، تیری آتش پر، تیرے جہنم پہ تو صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن اے اللہ تیری جدائی پہ صبر نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پر جو قیامت کا منظر پروردگار عالم پیش کر رہا ہے، وہاں مجرمین کو جدا کر دیا جائے گا، اور مجرمین کا جرم کیا ہے؟ پروردگار خود کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا ہم نے تم سے پیمان نہیں باندھا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا؟ پروردگار کا یہ قانون ہے کہ جب تک نبی کے ذریعے ہدایت نہ کر دے پروردگار اس تک عذاب نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے راہ پر چلنے والے بعد میں بھیجے اور راہبر بنا کے پہلے بھیجا۔ پروردگار نے حضرت آدم ابو البشر کو ہادی بنا کے پہلے بھیجا اور ہدایت پہ چلنے والے انسانوں کو بعد میں بھیجا۔ جانے کے نامی اللہ نے عبودیت کو مقصد خلقت بنانے سے پہلے عبودیت کے راستے پہ چلانے والے رہنما پہلے بھیجے۔ اللہ نے خلق عظیم کو انسانوں کا ہدف بنانے سے پہلے خلق عظیم پر فائز نمائندے پہلے بھیجے۔ اللہ نے عدالت کو انسانوں کا مقصد زندگی بنانے سے پہلے اپنی زندگی میں عدالت پیشہ کرنے والے اپنے نمائندے بنا کے پہلے بھیجے۔ تو اللہ نے ہدایت کا نظام پہلے بھیجا ہے، انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس ذیل میں مزید مطالب بعد میں پیش ہوں گے۔ الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا عہد لیا تھا؟ پہلے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ غیر اللہ کی عبادت میں نہ جانا، غیر اللہ کے سامنے سر کو نہ جھکانا، اللہ کی اطاعت سے باہر نہ جانا، اللہ کی ولایت و سرپرستی سے خارج نہ ہونا۔ کیوں؟ چونکہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور پھر ہم نے تم سے کیا عہد لیا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، صرف اپنی عبودیت کو تم سے عہد لیا تھا۔ کیوں تم سے اپنی عبودیت کا عہد لیا تھا؟ چونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ جانے گرامی، تو پروردگار
اس آیات کریمہ میں بشریت سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر تمہیں نجات چاہیے، صراط مستقیم پر تمہیں آنا ہے، تو تمہیں اللہ کی عبودیت میں تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ کی عبودیت کے راستے سے انحراف کیا تو تمہاری دنیا، شاید تم جسے اچھا سمجھ رہے ہو، نہ تمہاری دنیا سعادت مند بن سکتی ہے اور نہ تمہاری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو دنیا میں اللہ کی عبودیت کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اور جس نے اللہ کی عبودیت کے راستے کو چھوڑ دیا وہ مجرمین میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر مجرمین سے بچنا ہے، مومنین میں شامل ہونا ہے، تو دنیا میں اللہ کی عبودیت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کل ایک سوال اٹھایا تھا حضرت گرامی کہ کربلا کس اعتبار سے راہ عبودیت ہے؟ کربلا کس اعتبار سے راہ توحید ہے؟ کربلا کس اعتبار سے اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے؟ کربلا کس اعتبار سے اللہ کے دین کا راستہ ہے؟ کربلا کس اعتبار سے اسلام کا راستہ ہے؟ تو آپ کے سامنے کہا تھا اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کیوں ہوا، ہم امام کے سامنے آنے والوں کی ماہیت کو پہچاننا ضروری ہے گرامی۔ یعنی جو امام کے مقابلے میں آئے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں گرامی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ جو دو گروہ آمنے سامنے آئے ہیں کربلا میں، آیا یہ دو خاندانوں کی جنگ ہے، آیا دو شہزادوں کی جنگ ہے، آیا قدرت کے لیے چیپ کلش ہے، آیا یہ رسہ کشی قدرت کی ہے، آیا یہ رسہ کشی نفسانی خواہشات کی بنا پر ہے، آیا یہ رسہ کشی اس لیے ہے کہ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی امیہ میں چونکہ بہت دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی بنا پر یزید نے ایسے ہی غصے میں آیا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ آیا امام کا اقدام کس بنا پہ جانے گرامی ہے؟ تو اس سے پہلے کہ امام کے اقدام کو سمجھیں، امام کے مقابلے پہ آنے والوں کے ہدف اور مقصد اور ایم کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ ہمیں ہمارے لیے امام کا مقصد اور اہم واضح ہو سکے۔ تو کل بیان کیا تھا گرامی کہ یزید جو امام کے مقابلے پہ آیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے جانے گرامی کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی یہ جو پیغمبر ہیں جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، دیکھیے وہ پیغمبر جو باعث تخلیق ارض و سما ہے، وہ پیغمبر جو مرسل اعظم ہیں، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے لیے کتنی توہین کر رہا ہے یزید۔ کیا کہتا ہے کہ یہ محمد کا کھیل ہے صرف، فلا خبر جاء، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی حدیث آئی ہے۔ یعنی ایک طرف سے محمد پیغمبر اکرم کی توہین کر رہا ہے، مرسل اعظم کی توہین کر رہا ہے، پھر خدا کو بھی جھٹلا رہا ہے، کہہ رہا ہے نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی دین ہے، یہ صرف قدرت کی رسہ کشی تھی جس بنا پر محمد نے یہ دین کا کھیل کھیلا ہے۔ جانے گرامی آپ دیکھیے اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ جانے گرامی اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ اسلام جی محمد و آل محمد۔ اس سے زیادہ کوئی رسول کی توہین کر سکتا ہے؟ آپ سے سوال ہے، آپ بافہم مجمع ہے، آپ بتائیے کہ آج اگر کوئی اپنے لباس پہ رسول کا کارٹون بنا کے آ جاتا ہے تو امت مسلمہ اس قدر غصہ ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھتی نہیں کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں یا ایسے ہی کچھ عربی میں لکھا ہے۔ اگر لباس میں فقط عربی میں لکھا ہو تو جمع ہو کے اس کو مار دیتی ہیں کہ یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ جانے گرامی کسی شخص کو اگر صحنے سے خارج کرنا ہو تو اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے اس پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے۔ جانے گرامی تو ہم امت مسلمہ سے سوال کریں گے کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر تم توہین صحابہ، توہین رسالت کے اتنے زیادہ حامی ہو، تم اپنے کو صحابہ کا نوکر کہتے ہو، تم اپنے کو توہین رسالت پر اتنے زیادہ حساس دکھاتے ہو، تو اب بتاؤ جس نے توہین رسالت کی تھی یزید، اس کا کیا کرو گے؟ اب آپ بتائیے کہ وہ یزید جو رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، رسول کے لائے ہوئے دین اور وحی کو کھیل و تماشا بتا رہا ہے، اس یزید کا تم کیا کرو گے؟ لیکن افسوس ہے جانے گرامی کہ اس یزید کے خلاف جانے کے بجائے اکثر زمانے یہ ملیں گے یزید کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے، یزید کی حمایت کرتے ہوئے ملیں گی، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یزید کو برا کہا تو مسئلہ کہیں اور تک پہنچے گا۔
یزید پہ روک دو تاکہ بات آگے نہ بڑھنے پائے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی. جیسے یہ جملہ کہا ایسا جو بات میں تکرار کی صرف اس لیے کہ ایک مرتبہ صدیق کبریٰ جیسے ہی یزید ملعون یہ باتیں اور یہ اشعار پڑھتا ہے جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا، آج جو دہرایا ہے تاکہ اس جملے کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ایک مرتبہ عقیل بنی ہاشم صدیق کبریٰ دربار یزید میں کھڑی ہوتی ہیں، شام کے دربار میں کھڑی ہوتی ہیں، قصر اخضر میں کھڑی ہوتی ہیں. وہ قصر جو یزید جو معاویہ نے بنی امیہ کے لیے بنایا تھا، وہ قصر جہاں سے علی کی توہین ہوتی تھی، وہ دربار جہاں پہ علی کے دشمن بیٹھے تھے، ایک مرتبہ علی کی شجاع بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. اور کھڑی ہونے کے بعد جناب زینب ایک مرتبہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. یعنی وہ لوگ جو لوگ برائی انجام دیتے ہیں، جو لوگ خراب کام انجام دیتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے وہ آیات الہی کو جھوٹ جھٹلاتے ہیں. یعنی بنی امیہ جس کردار، دیکھیے پہلے آیت پیش کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. جناب زینب کیا کہتی ہے؟ دیکھیے کتنا اہم مفہوم ہے اس آیت کا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ پہلا قدم ہے، لیکن جب گناہ میں انسان بڑھتا رہتا ہے تو یہ گناہ انسان کو آیات الہی کی تکذیب تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بنی امیہ کا خاندان چونکہ اسے گناہوں کی عادت ہے، یہ گناہوں میں ملوث خاندان ہے، اس گناہوں نے اسے پہلے تکذیب امامت تک پہنچایا. پہلے انہوں نے غدیر کا انکار کیا، پھر رسول کا انکار کیا، اور پھر خدا کے انکار تک پہنچ گیا. یعنی یہ وہ خاندان ہے کہ جس نے سوچا تھا کہ ہم گناہوں کے باعث علی کی امامت کا انکار کر دیں گے، لیکن علی کی امامت ایک آیت الہی تھی. جب علی کی امامت کا انکار کیا تو بڑھتے بڑھتے رسول کی رسالت کے انکار تک بات پہنچی. جب رسول کی امامت رسالت کا انکار کیا تو خدا کی توحید تک بات پہنچ گئی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یزید نے اہل بیت پر کربلا میں حملہ کیا. اگر امت بیدار ہو جاتی اور اسی وقت اہل بیت کا ساتھ دے دیتی تو کل واقع حرہ میں مدینہ رسول پہ حملہ نہ ہوتا. اور اگر وہاں پہ امت بیدار ہو جاتی تو کل یزید منجنیق کے ذریعے کعبے کے پردے کو نہ جلاتا. جانے گرامی تو پتہ چلتا ہے کہ اگر امت غافل ہو جائے، اگر امت غفلت میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دشمنان دین پہلے شروعات کرتے ہیں چھوٹے مقام سے اور پھر انکار کرتے کرتے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں. جیسے پہلے یزید نے امامت پہ حملہ کیا کربلا میں اور اہل بیت طاہرین پہ حملہ کیا، پھر اور اس کا حملہ بڑھا اور اس نے مدینہ رسول کو تاراج کیا اور وہاں سے اس کی جرأت بڑھی اور اس نے کعبے بھی حملہ کر دیا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. صدیق کبریٰ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک جوشیلا خطبہ بیان کرتی ہیں اور آپ کیا کہتی ہیں؟ کت قیدت وسع سعیت وناسب جہدت فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. کیا شاندار جملہ کہہ رہا ہے گرامی. صدیق کبریٰ جب یزید یہ کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی ینزل، کہ یہ محمد کا کھیل تھا، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے. تو ایک مرتبہ صدیق کبریٰ علی کی زبان میں بولتی ہیں کہ اے یزید جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، جتنی تمہیں حرکتیں کرنا ہے کر لے، جتنے تمہیں کوششیں کرنا ہے کر لے، جتنے ہتھ کنڈے اپنانا ہے اپنا لے، جتنے حربے اپنانا ہے اپنا لے، لیکن اے یزید یاد رکھ قسم خدا کی تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اے یزید تو کوششیں کر لے، اے یزید تو حربے اپنا لے، تو ہتھ کنڈے اپنا لے، لیکن تم اس وحی کو مٹا نہیں سکتا. اور عزیزان گرامی صدیق کبریٰ میں ہماری جان قربان کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے وہ جملے جو دشمن کے
دربار میں کھڑے ہو کے آپ نے کہے تھے آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ وہی مٹی ہے، نہ حسین کا تذکرہ مٹا ہے، نہ اہل بیت کا نام مٹا ہے۔ آج لاکھوں عاشقان حسین کربلا میں جمع ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کل جو شام کے دربار میں صدیقہ نے اعلان کیا تھا، آج لاکھوں عاشق حسین کربلا میں حسین کے پاس آ کے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ عزیزان گرامی، دیکھیں صدیقہ کبریٰ نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے دشمن کو چیلنج کیا تھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جہاں ولا وحی نزل، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ لیتا اشیاقی بے بدر شہدو، لیتا اشیاقی بے بدر شہدو کہ جزع الاخرج من وقل اصل، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لیستو من خندف ان لم انتقم من بنی اہدما ما کان افعل، تو یہ کہہ رہا ہے جانے گرامی، تو اہل بیت طاہرین کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کا نام مٹا دوں گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین کا تذکرہ مٹا دوں گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گردنوں کو کاٹ کے ہم نے اہل بیت کو اسیر کر کے تو یہ سوچ رہا ہے کہ اہل بیت کا ذکر مٹا دیا، اہل بیت کا نام مٹا دیا۔ ہم کربلا سے چل کے شام اسی لیے آئے ہیں تاکہ اعلان کر سکیں کہ یزید تم کو یہی ہم شام کے دربار میں دفن کر دیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایسا جناب صدیقہ طاہرہ نے کیا بھی۔ عقیلہ بنی ہاشم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جو جملات تھے، یہ موجز نما جملات نے کیا کمال کیا عزیزان گرامی کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، یعنی یزید جو ہے آج جس حسین کے نام کو مٹانے چلا تھا خود یزید لعنت کا مستحق ہو گیا، خود یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا، اور جس حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا آج حسین لبیک یا حسین کی صدائیں، یا حسین یا حسین کی صدائیں دنیا کی بستی بستی میں آ رہی ہیں، قریے قریے میں آ رہی ہیں، گھر گھر سے بلند ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یزید کیا کہہ رہا تھا کہ ہم اہل بیت کے تذکرے کو مٹا دیں گے، لیکن جناب زینب نے کیا کہا تھا کہ تذکرے کو تو ہمارے نہیں مٹا سکتا عزیزان گرامی، اور دوسری بات کیا کہی تھی کہ یہ وہی کھیل تماشا ہے، گویا کہ میں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی آپ بتائیے، آپ کے والدہ افکار اور اذہان عالیہ سے اگر میں ایک مسئلہ پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ دنیا میں جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، ایک طرف عزیزان گرامی دین بہت اہم مسئلہ ہے، ایک بے دینی کی لہر اس وقت دنیا میں مغربی چینلز کے ذریعے، مغربی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دین کے خلاف بہت بڑی لہر چل رہی ہے، حتیٰ اسلامی ممالک میں کہ لوگوں کو دین سے جدا کیا جائے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جو نظام تعلیم بنایا جا رہا ہے، جو 20-30 کا ایک ان کا سسٹم ہے کہ اس طرح سے بچوں کے ذہنوں کو آج دین سے جدا کر دیا جائے۔ اگر عزیزان گرامی آج جو ایتھسٹ ہیں، جو ملحدین ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، آج ایتھسٹ کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، 3% ہوں گے، 4% ہوں گے، لیکن یہ ایتھسٹ اتنے کم ہونے کے باوجود دنیا کے نظام اور سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں صہیونی طاقتوں کے ذریعے، تو وہ چاہتے کیا ہیں کہ دنیا کو بے دین بنا دیں۔ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، 2-3% افراد ہیں جو کچھ مثلا دنیا کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اپنی قدرت کے ذریعے، اپنے مشینری کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، اپنے دیکھیے فلمی انڈسٹریز کے ذریعے یہ دنیا میں ایتھزم اور الحاد کو ترویج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی بھی یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، آج یہ بچوں کے جو کارٹونز حتیٰ کے ہیں، اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دین سے جدا کیا جائے۔ اگر یہ تعداد کتنی ہے گرامی، 3-4% تعداد ان کی ہے، لیکن 97 اور 96% لوگوں کے دین کو ہی جدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دین کی طرف رغبت ابھی بھی زیادہ ہے، 95-96% دنیا میں لوگ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو دین میں جتنے بھی
دین کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اگرچہ غلط بھی رغبت رکھتے ہیں، ہندوازم بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، کسی نہ کسی عنوان سے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے صحیح دین کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں، ہم ان سوشل میڈیاز کا، اس سسٹم کا ہم کتنا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے دین کو پہنچا سکیں۔ ہم تو حوضے کے طالب علم نظر گرامی، ہماری تو ذمہ داری یہی ہے، ہم تو حوضے میں آئے اس لیے ہیں تاکہ دین کو دنیا میں رائج کر سکیں، حقیقی دین کو دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو پہلا نظر گرامی، جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا، دین کے جتنے بھی اجتماعات ہیں دنیا میں، اس وقت دین کے جتنے بھی سینٹرز ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں نماز جمعہ کو آپ دیکھ لیجئے، نماز جماعت کو دیکھ لیجئے، جہاں سے دین بیان ہوتا ہے۔ یزید کل کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس وحی کو مٹا دوں گا، لیکن عزیزو آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی دینی اجتماعات ہیں، وہاں سے اتنا دین بیان نہیں ہوتا ہوگا جتنا 10 دن میں ان فرش ادا سے دین بیان ہو جاتا ہے۔ یزید سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے دین کو میں مٹا دوں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام قتل تو ہو گئے، لیکن اس قتل کے ذریعے، اس شہادت کے ذریعے وہ آپ نے حرارت پیدا کر دی ہے کہ آج فرش ادا دنیا کے گوشے گوشے میں بچھا ہوا ہے، اور ہر فرش ادا سے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پھیلایا جا رہا ہے، قرآن کی حمایت ہو رہی ہے، رسالت کا بیان ہو رہا ہے، امامت کو پھیلایا جا رہا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز دلائی جا رہی ہے، حق اور باطل کو دنیا کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ازان گرامی برکت ہے، یہ سید الشہداء کی برکت ہے ازان گرامی، کہ یزید سوچ رہا تھا کہ آپ کو قتل کر کے وہ کامیاب ہو گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی شہادت کو دے کر، اپنی شہادت کے بعد جو ائمہ نے ہمیں یہ عزاداری کو کہا ہے ازان گرامی، جو یہ فرش ادا بچھانے کو کہا ہے، یہ فرش ادا بہت بڑی نعمت ہے ازان گرامی۔ یہ فرش ادا وہ جگہ ہیں جہاں سے اسلام زندہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سلسبیل کے چشمے جاری ہیں، جہاں سے کوثر کے چشمے جاری ہیں، اور ان سلسبیل اور کوثر کی نہروں میں کیا جاری ہے؟ ہدایت کے سرچشمے جاری ہیں، نجات کے سرچشمے جاری ہیں۔ حالانکہ بشریت کو تم اس سمندر میں لے آؤ، اس کوثر میں لے آؤ، یہ فرش ادا انسان کو دیدار بنا دے گا، یہ فرش ادا انسان کو نجات کا ضامن بنا دے گا۔ آج آپ دیکھیے ازان گرامی کہ دنیا میں جو اس وقت کے یزید تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تذکرہ اہل بیت مٹا دیں گے۔ آج جو آج اس زمانے کے یزید ہیں، جو آج اس زمانے کے شمر ہیں، جو آج اس زمانے کے ابن زیاد ہیں، جو آج اس زمانے کے عمر سعد ہیں، مثلا آج اس زمانے کا یزید کون ہے؟ ازان گرامی شیطان اکبر امریکہ۔ آج اس زمانے کا شمر کون ہے؟ اسرائیل خونخوار۔ آج اس زمانے کے عمر سعد کون ہے ازان گرامی؟ یہ آل نحیان و آل سعود۔ یہ لوگ ازان گرامی آپ دیکھ لیجئے، یہ لوگ بھی آج دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، حق کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ظلم اور ستم کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ظلم و ستم کے مقابل جس نے ان کی ناک رگڑی ہے وہ حسینی ہے ازان گرامی۔ آپ دیکھیے یمن کے انصار اللہ ہو، چاہے حزب اللہ ہو لبنان کے، چاہے عراق کے حشد الشعبی ہو، چاہے کتائب حزب اللہ ہو، چاہے ایران کے سپاہ پاسداران ہو، حالانکہ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا تعلق حسینیت سے ہے، ان کا تعلق ان فرشیادات ہے، ان کا تعلق مجالس سے ہے۔ یعنی اس وقت بھی یزیدیت کی ناک حسینیت میں رگڑی تھی، اور آج اس عصر میں بھی، اس زمانے میں بھی وقت کے یزیدیوں کی ناک صرف حسینی رگڑ رہے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس فرش ادا کا اعجاز ہے واقعاً کہ یہاں سے جب نکلتا ہے انسان تو کوئی قاسم سلیمانی بن جاتا ہے، کوئی شہید حججی بن جاتا ہے۔ ازان گرامی اس فرش پہ آؤ تو خلوص کے ساتھ آؤ، وضو کر کے آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ۔ اگر اس فرش پہ آنا ہے تو قبلہ گاہ امام حسین کو بنا کے آؤ، تاکہ یہ فرش تمہیں حر کی طرح حر بنا دے ازان گرامی۔ حر نے بہت خطائیں کی تھی، لیکن حسین سے متمسک ہونے کے بعد حر نے دیکھیے اتنا بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں لانے کا سبب بنا ہو۔ لیکن ازان گرامی اس کوثر سے جب کوئی وصل ہو جاتا ہے،
جتنا بھی گناہ کیا ہو، یہ اتنے زیادہ رحیم خاندان ہے، یہ اتنے مہربان ہے زانی گرامی کہ انسان کو اہل بیت سے وصل کر دو، یہ جانتے ہیں نجات تک کیسے لے جانا ہے۔ کل تک جو حر جہنم کے دہانے پہ کھڑا تھا، بہشت جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا، کل تک وہ بہشت جو ظالمین کی صفوں میں کھڑا تھا، کل تک جو حر یزید کے لشکر میں کھڑا تھا، کل تک جو حر عمر سعد کا ایک سپاہی تھا، ایک مرتبہ اس کا دل مچلا، حسین کے خیمے کی طرف آیا تو چند منٹوں میں حسین نے کیا کیا، اس حر کو جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا بہشت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ حر عزیزان گرامی جو مشکلات میں گھرا ہوا تھا، وہ حر جو گناہوں میں سر سے پاؤں تک گھرا ہوا تھا، حسین کے دروازے سے متصل ہو گیا، حسین نے اسے ساحل نجات تک پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی ہم اور آپ بھی بہت گناہ کیے ہیں عزیزان گرامی، اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح سے حر کی خطائیں معاف ہو گئیں، جس طرح سے حر نے جب حسین کا قصد کیا اور حر کی ساری خطائیں حسین نے معاف کر دیں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری بھی خطاؤں کو اسی طرح معاف کر دے۔ ہم بھی مولا کے سرباز ہیں، ہم تو مولا کے سرباز ہیں نا، ہم حوضے میں کیوں آئیں؟ تاکہ امام زمانہ کے سرباز بنیں، دین کے محافظ بنیں، دین کے مقصد کو پھیلائیں۔ مولا ہم سے اس مسئلے میں بہت خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے بہت زیادہ کمیاں رہ گئی ہیں، یہ ہماری کمیوں کو آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے حر کی اتنی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا تو ہماری ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف کر دیجئے، اور ہمیں توفیق دیجئے کہ جس راہ میں ہم آئے ہیں اس راہ کے لیے مفید ثابت ہوں، جس لیے ہم حوضے میں آئے ہیں ہماری توفیقات میں اضافہ ہو، تاکہ ہم کل اسلام کے مدافع بن سکیں اور امام زمانہ کے سپاہی جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں ہم پہ صادق آ سکے۔ ایک صلوات بجی پر محمد و آل محمد۔ ہاں جنابی، بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ تو دیکھیے یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین کا نام مٹا دے، لیکن حسین نے کیا کیا جانے گرامی کہ یزیدیت مٹ گئی۔ حسین کو تو نہیں مٹا سکا، خود یزیدیت مٹ گئی جانے گرامی۔ تو آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا جانے گرامی کہ حسین کے مقابلے میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ عبودیت کو ختم کر دیں، توحید کو مٹا دیں، رسالت کو ختم کر دیں، اور وہ سلسلہ جو غدیر کو چھپانے کا چلا تھا اس سلسلے کو اتنا زیادہ ختم کر دیں کہ کوئی غدیر کو سمجھ بھی نہ سکے جانے گرامی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے ان کی تمام حسرتوں میں پانی پھیر دیا، ان کی تمام کوششوں کو ملیامید کر دیا، ان کی تمام حربوں کو ناکام بنا دیا، ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو خراب کر دیا، صرف اس ایک بات سے کہ حق پر امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے۔ امام نے کیا کہا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آؤ، میں تم سے گلے لگنے کے لیے تیار ہوں، میرا قتل ہو جانا مجھے گوارا ہے، لیکن پیغمبر کے دین کا مٹنا گوارا نہیں جانے گرامی۔ یعنی دین اتنا مہم ہے جانے گرامی، دین اتنا مہم ہے، دین اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کے لیے علی اکبر کے گلے پہ برچی کھانا برداشت کر لیا۔ دین اتنا مہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کے لیے عباس کے بازو کو کٹ جانا گوارا کیا۔ دین اتنا اہم ہے جانے گرامی کہ اس دین کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا شہید ہو جانا گوارا کر لیا۔ دین اتنا اہم ہے جانے گرامی کہ اپنی عزیز جان کو امام نے اس دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اس دین کو بچانے آئے تھے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس راہ عبودیت کی طرف لانے والی شخصیت کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین کون ہے؟ جو راہ توحید کی طرف لانے والے ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ جو راہ قرآن کی طرف لانے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جو رسول اللہ کے راستے کو زندہ کرنے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جو سنت رسول کو احیا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا کیا ہے؟ راہ عبودیت ہے گرامی۔ اس راہ عبودیت تک انسانوں کو لے آؤ، انسانوں کو نجات خود بخود مل جائے گی۔ ہاں عزیزو، آج 3 محرم ہو گئی، صرف یہ سوچ لینا ہی عزیزو کافی ہے کہ آج 3 محرم بھی ختم ہو گئی۔ کیسے یہ ایام ختم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ عزیزو روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین کا قافلہ جب کربلا کے نزدیک ہو رہا ہے، ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں نے کیا دیکھا؟ کوفے کی طرف سے 2 سوار آ رہے ہیں۔ ان 2 سواروں کو جب آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ
امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ اور میرے بھائی مسلم کی خیریت ان سے لے کے آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کربلا کے پہلے شہید کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے، پھر جناب حر کے مسائل پڑھے جائیں، چونکہ کربلا کا پہلا شہید کربلا میں شہید نہیں ہوا بلکہ کوفے میں شہید ہوا۔ جان گرامی، ہاں جان گرامی، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اور جانے کے بعد ان دو افراد کو لے کے آؤ تاکہ میں اپنے بھائی مسلم کی خیریت پوچھ سکوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اصحاب گئے، ان دو افراد کو بلا کے لائے اور ایک مرتبہ امام کے سامنے ان افراد کو حاضر کیا۔ جب وہ افراد امام مظلوم کے سامنے حاضر ہوئے تو امام نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا ہم کوفے سے آ رہے ہیں، کوفے میں میرا بھائی مسلم گیا تھا، اس کی کچھ خبر ہے؟ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اس خبر کو آپ کو اکیلے میں دوں۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس خبر کو سب کے سامنے دے دیا کہیں سب حسین کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں، حسین کو سب تنہا نہ چھوڑ دیں۔ امام نے کہا میں جن کو لایا ہوں یہ میرے پاس سے جانے والے نہیں ہیں، تم اس خبر کو ہمارے سامنے بیان کرو۔ ایک مرتبہ وہ دونوں افراد کہتے ہیں مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم اور ہانی کے پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، مسلم کا سر اقدار دارالامارہ کی اوپر لٹکا دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس خبر کو سننے کے بعد عباس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، مسلم کے بھائیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اسے مقاتل نے نہیں لکھا ہے، مقاتل سے اتنا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام خیمے میں گئے، خیمے میں جانے کے بعد مسلم کی یتیمہ کو بلایا، بلانے کے بعد دست شفقت سر پہ رکھا، کانوں میں بالیاں پہنائی، ایک مرتبہ کانوں میں بالیاں پہنائی، خاندان اہل بیت کی بچی تھی سمجھ گئی، امام کے رخ انور کو دیکھا، کہنے لگی مولا مولا میرے بابا کی خیر ہے۔ امام نے کہا اے بیٹی تیرا بابا مارا گیا، آج سے تم مجھے بابا کہنا۔ مولا میں کہوں گا کہ آپ کی 3 سال کی سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، سکینہ تو یہ سمجھی ہوگی کہ یتیموں کے ساتھ بابا کے مرنے کے بعد ایسا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن ہائے سکینہ عصر عاشور کو قتل حسین کے بعد کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، جس سے کانوں کی لویں بٹی جا رہی ہے، کوئی کانوں پہ تماچے لگا رہا ہے، کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو مرتبہ یہ کاروان حسینی کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ کاروان جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا، ایک مرتبہ منزل شراف سے گزرا تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا مشکیزوں کو بھر لو، جتنا ہو سکتا ہے پانی کا انتظام کر لو، چونکہ یہ عراق کی گرمی ہے اور اس گرمی میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس عراق کی گرمی میں پتہ نہیں آگے پانی میسر ہو یا نہ ہو۔ ساقی کوثر کے فرزند نے مشکیزوں کو پانی سے بھرا۔ اب جو حسین کا لشکر آگے بڑھا تو روایتیں بتاتی ہیں عزیزوں، ایک مرتبہ دیکھا کہ دور سے کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، لوگ سمجھے کہ شاید کوئی بادل آ رہا ہے یا کھجور کے درخت ہیں، کوئی باغ ہے۔ جب آگے بڑھے تو کہا کھجور کے درخت نہیں ہیں بلکہ نیزوں کی انیاں ہیں جو کھجور کے درخت کی طرح معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک مطلب روایتیں بتاتی ہیں عزیزوں، جب یہ لشکر جو حر کا 1000 کا لشکر ہے، جب یہ دستہ حسین کے پاس آیا تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کی زبانیں پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، ان کے گھوڑے اور ان کے بے زبان جانور بھی پیاس سے بلب رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی اور دشمن ہوتا تو شاید اسی وقت ان کو ایسے ہی قتل کر دیتا، لیکن یہ حسین ہے، یہ تو مہربان امام ہے، یہ تو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، یہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس و علی اکبر، قاسم و آل محمد آگے بڑھو، ان کی پیاس کو بجھاؤ۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ مشق کے دہانے کھول دیے گئے، اور جب یہ دشمن
پانی پینے کے قابل نہ تھے تو مولا حسین خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے دشمن کو پانی پلانا شروع کیا۔ اور جب انسانوں کو پانی پلا چکے تو ایک مرتبہ بے زبان جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ جنہیں پانی پلا رہے ہیں کل کربلا کا بن ہوگا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، کوئی ان پہ رحم نہ کرے گا۔ ارے مولا علی اصغر کو بھی لے کے جائیں گے، سوالیں آپ کریں گے، لیکن دشمن ایک قطرہ پانی کا نہ دیں گے، تیرے سے شعبہ سے گلوئے علی اصغر چھن جائے گا۔ ایسے روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام نے صف نماز بچھا دی۔ اب دیکھیے حر یہی سے اللہ گرامی امام حسین علیہ السلام چونکہ انسان شناس ہیں، حر جیسے انسان کو امام پہچان گئے کہ اس میں بھی کچھ ہدایت کی رمق باقی ہے۔ ایک مرتبہ جب حر نے جب نماز صفیں بچھی تو روایتیں بتاتی ہیں کہ حر امام کے خیمے میں آ کے اس نے نماز پڑھی۔ سید الشہداء مظلوم کربلا شہید انسانیت امام حسین کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب نماز تمام ہو گئی تو روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے امام جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو روایتیں نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب امام نے گھوڑے کو ایل دینا چاہی تو یہ حر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ عباس و علی اکبر ساتھ ہیں عزیزوں، کس کی یہ جرت ہے کہ جو مولا حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دے؟ لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے کہ امام کے سامنے عباس ابھی نہیں بولیں گے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا امام نے کہا سکلت کا امو، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ حر نے کہا اے حسین اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن ہائے حسین تمہاری ماں تو خاتون جنت ہے، میں ان کا نام اپنے اس ناپاک زبان سے نہیں لے سکتا۔ ہاں حر کی یہی وہ ایک بات تھی جو حر کو نجات دلا گئی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حر کو اس بات نے ایسے نجات دلائی کہ جب شب عاشور نمودار ہوئی تو اب حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے حر ہم تو تم کو بہت بہادر سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اس فوج میں سب سے بہادر شخص کا نام حر ہے، لیکن اے حر یہ 72 کے سامنے تو کیسے لرز رہا ہے، کیسے کانپ رہا ہے؟ یہ 72 تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو لاکھوں کی فوج ہے، ان لاکھوں کی فوج کے ہوتے ہوئے یہ 72 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ میدان گرامی ایک مرتبہ حر کہتا ہے کہ میں جنگ سے نہیں لڑ رہا، مجھے ڈر کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ہائے میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان سے دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ آؤ۔ حر نے ان ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ایک مرتبہ خیام حسین کے نزدیک گئے۔ ان ساتھیوں نے کیا سنا کہ حسین کے خیام سے الاتاش الاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ارے جب ان بچوں کی الاتش الاتش کی آواز کی صدائیں سنی حر کا دل تڑپ گیا۔ حر نے کہا کہ اب میں عمر سعد کے لشکر میں نہیں رہوں گا۔ ایک مرتبہ حر حسین کے لشکر کی طرف بڑھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ بیٹے سے کہا اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں شرم کے مارے حسین کے چہرے پہ دیکھ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، میں ہی وہ گناہگار ہوں جو حسین کے بچوں کو اس دشت بلا میں لے کے آیا ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں ایک مرتبہ حر کا چھوٹا سا قافلہ جب حسین کے خیام کی طرف پڑا تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ اے بیٹا کیا ہوا؟ مولا اصحاب حسینی آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے دوبارہ تکبیر بلند کی۔ بیٹا اب کیا ہوا؟ اے بابا عباس و علی اکبر آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے دوبارہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ بیٹا اب
اب کیا ہوا بابا؟ اب مولا حسین خود آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے کو گرایا. گرانے کے بعد ایک مرتبہ مولا کے قدموں پہ گرا. مولا کیا حر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا. اے حر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. حر کہتے ہیں کہ اے مولا اب میری اس پشیمانی اس ایسے حل ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ جنگ کی اجازت دے دیجئے. روایت بس آخری فقرہ اور مسائل تمام کر دیا. گرامی یہ ایام محرم ہے, جتنا ہو سکتا ہے صحرا کے ذریعے حسین کا غم منا لو. یہ تاریخیں کیسے گزر جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا. جانے گرامی دیکھو 3 محرم بھی ختم ہو گئی, کیسے یہ عاشور ختم ہوگا پتہ نہ چلے گا. جتنا ہو سکتا ہے حسین کا غم منا لو. دکھیاری ماں فاطمہ تمہارے آنسوؤں کو لینے کے لیے رومال لے کے آتی ہے. ہاں عزیزو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ حر نے امام سے اجازت لی اور اپنے بیٹے کو میدان کی طرف روانہ کیا. حر کا بیٹا گیا, چونکہ بہادر باپ کا بیٹا تھا, بہت بہادری سے لڑا. اس قدر بہادری سے لڑا کہ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ رہی تو حر کا بیٹا زمین پہ تشریف لایا. ایک مرتبہ زمین پہ جب آیا تو بابا کو آواز دی. ایک مرتبہ حر چاہتا ہے کہ بیٹے کے جنازے پر ایک عقاب کی طرح پہنچ جائے. حر جب آگے بڑھتا ہے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حر سے پہلے حر کے بیٹے کے جنازے پہ مولا حسین بیٹھے ہیں. حر کہتا ہے مولا آپ نے زحمت کیوں کی, میں خود اپنے جوان کے لاشے پہ آ جاتا. حسین نے کہا اے حر یہ میرا میزبان تھا, میں اس کی کوئی خدمت تو نہ کر سکا, میرا فرض تھا کہ میں اس کے آخری وقت اس کے جنازے پہ آؤں. ایک مرتبہ حر نے چاہا کہ اپنے جوان کے لاشے کو اٹھائے. حسین نے کہا اے حر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو اٹھائے. ارے شریعت میں مکروہ ہے کہ باپ اپنے جوان کے لاشے کو اٹھائے. میں کہوں گا مولا آج آپ نے حر کے اس کے جوان کے لاشے کو نہ اٹھانے دیا. ہائے حسن عاشور کو جب آپ کا کڑیل جوان علی اکبر گھوڑے سے گرے گا آواز دے گا یا بتے علیکہ من السلام. حسین کربلا کی طرف ایسے چلیں گے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. علی اے علی تم کہاں ہو؟ شاید مدینے سے شاید نجف کے علی کو پکار رہے ہیں کہ اے مولا علی آپ سب کی مدد کو آتے ہیں. جوان کا لاشا ہے, اس بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا. حسین جوان کے لاشے پہ پہنچ تو گئے لیکن اٹھا نہ سکے. جوانان بنی ہاشم کو آواز دی اے جوانان بنی ہاشم آؤ, علی اکبر کے لاشے کو